اللہ کی توحید جتنی صوفیہ نے سمجھی ہے نا، کوئی نہیں سمجھ سکا، علم کلام والے نہیں سمجھ سکے۔ جو لوگ علم کلام کی مباحث کرتے اور پڑھتے ہیں، ائمہ علم کلام، وہ توحید نہیں بیان وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک صوفیہ پہنچے۔ صوفیہ آخری درجے تک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کی تجلیات سالک پر پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مراقبات سالک کو اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں۔ وہ جس حدیث کا کل حوالہ دیا تھا کہ 70,000 نور کے پردے میرے اور پروردگار عالم کے درمیان حائل تھے، اس کے مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، ولیعذ باللہ، بس اللہ جہاں پہلے تھا وہاں اب بھی۔ اور انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال پوچھے تھے جبریل امین سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، یہ جواب تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ کچھ تعلیم فرمائیں مجھے تو میں حاضر ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا، اللہ کے رسول جبریل امین نے کہا آپ کے سوال کی برکت سے آج اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا ہے کہ آج تک کبھی خدا کا اتنا قرب نہیں ہوا۔ میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ اگر میں ذرا سا آگے بڑھتا تو وہ نور کے پردے جو میرے اور پروردگار عالم کے درمیان تھے مجھے جلا دیتے۔ اور پھر عرض کیا کہ جو آپ نے دریافت فرمایا تھا یہ چیزیں، یہ جو پردے ہیں نا، اسے نام کوئی بھی آپ دے لیجئے، یہ ہیں تجلیات باری تعالی۔ ایک حجاب اٹھتا ہے اور سالک کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر تو ہے اس پہ فنائیت کا غلبہ، اور بنیادی طور پر اس پہ عنصر خاک کا غالب ہے، تو توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے کہ کل تک میری یہ کیفیت تھی، آج میرے ساتھ یہ کیفیت نہیں رہی، اور میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا۔ اور جس آدمی پر غلبہ ہوتا ہے عقل و دانش کا اور حکمت کا، اصل لفظ حکمت ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب ایک حجاب کم ہوا ہے، کل کو ایک اور ہو جائے گا، پھر اور ہو جائے گا، پھر اور ہو جائے گا، پھر مرنے کے بعد حجابات ختم ہوں گے، قبر میں حجابات اٹھتے رہیں گے۔ وہ صبح شام جنت میں پہنچ کے اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ کی تجلیات مختلف طور پہ آئیں گی۔ صحیح بخاری میں نہیں آیا کہ ایک تجلی، یہ امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی آئے گی اور لوگ پوچھیں گے تم کیا ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ امت کے لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے تو ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا میرے ماننے والوں آؤ میرے پیچھے، ان کو لے کے چل پڑے گا جہنم کی طرف۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک کے متعلق خود کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ معرفت جو اللہ نے اس دنیا میں جتنی عطا کی تھی وہ اس وقت کام آئے گی۔ تو اللہ کی توحید جتنی یہ سمجھے ہیں نا، کوئی نہیں سمجھا، اور جتنے اللہ کو ایک ماننے والے یہ تھے کوئی نہیں تھا۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ، خلق خدا سے استغنا، بے نیازی اور صبر کرنا، تین چیزوں میں کمال حاصل تھا انہیں۔ نعمت پہ شکر کرنا، تکلیف پہ صبر کرنا، اور گناہ پہ توبہ کرنا، کمال حاصل تھا ان صوفیہ۔ نیکی پر توبہ کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں گناہ پہ، وہ نیکی پر توبہ کرتے تھے کہ اللہ نیکی کی، نماز پڑھی معاف کر، یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ مگر کریں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے۔
ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، یہ باتیں ان کے لیے اجنبیت اور نامانوسی کی ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہیں، علامہ اقبال نے کہا نا، وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کے بچے، باز کے بچے، اور اگر وہ پلیں گدھ اور کووں کے بچے کے ساتھ، تو ان بچوں کو کون کووں سے اور گدھوں سے الگ کرے گا؟ انہیں کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی، انہیں کیا خبر ہے ان کے آباء و اجداد کیسے شہباز تھے اور کیسے اڑنے والے تھے اور کیسے شکار کرنے والے تھے، کتنے زبردست ان کے نشانے اور عزائم تھے۔ انہیں کون سمجھائے؟ بالکل اس امت کا یہ حال ہو گیا۔ ہم لوگوں میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ ان کووں اور ان کرگسوں اور ان گدھوں کے ساتھ بیچارے تعلیم ان کی ہوئی، وہ بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہماری عظمتیں، ہمارے پچھلے کتنے بڑے لوگ تھے۔ اس لیے یہ صوفیہ جو ہے نا، سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو سمجھے ہیں۔ اس پہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ان جیسی تحریر اب تک ہماری نظر سے تو نہیں گزری، مکتوبات شریف میں ہیں، جہاں وہ معرفت باری تعالیٰ پر بات کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ کسی کو کام کرنا چاہیے بھیا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں الگ کرنی چاہیے، جہاں انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت پر باتیں کی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الحق داری راہ بچہ است، اللہ کی معرفت کی اس راہ میں جسے تم ان الحق حلاج منصور کہتے ہو، بچہ تھا، اسے کیا پتہ یہ راہ کیا ہے، ان بچوں کی باتوں کو کیا کہتے ہو۔ ہمیں ایک آخری بات کہیں، پھر آپ شروع کیجیے۔ یہ جتنے تصوف کے مخالفین ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، یار آپ ادھر ادھر کی روایات مت لائیں۔ اس مجذوب نے کہا، اس گلی میں ایک بابا ہوتا تھا اس نے کہا، اس قبر پہ ایک بابا جی بیٹھے رہتے تھے انہوں نے کہا، یہ تصوف کے نمائندے تھوڑے ہی ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں، انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی کہ چیز ہوتی کیا ہے، ہم کیوں ان کا دفاع کریں؟ ہم ان کے کفریہ جملوں کے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والیاذ باللہ، اس قسم کی فضول باتوں کا ہم کیوں دفاع کریں بھئی؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ جذب کچھ نہیں؟ بات آپ کریں تصوف کے نمائندوں کی، جو تصوف کے نمائندے ہیں ان کی بات کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عمران خان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، پرائم منسٹر کی میری بات ہی نہیں ہے بھئی، وہ اس ملک کے مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ملک کے نمائندے وہ ہیں، ملک کو چلانے والے حقیقت میں وہ ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم کیوں بات کریں کہ لاہور کے فلاں محلے میں یہ ہو رہا تھا، صوفی فلاں جگہ، بات کرو یار وہاں روم کی، بات کرو جو تصوف کے نمائندے تھے ابن عربی کی، بات کرو شاہ ولی اللہ کی، بات کرو حضرت مجدد الفسانی کی، بات کرو حضرت مرزا مظہر چانے جانا کی، اور بات کرو خواجہ معصوم صاحب کی، اور بات کرو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی۔ وہ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں صحیح تصوف کے علم بردار تھے، ان کا دفاع نہ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ وہ خدا کی قانون، خدا کی دین کے خلاف چلیں، وہ مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، ہم کیوں دفاع کریں؟ مگر وہ سارے کے سارے تصوف کے جو اپنے اپنے زمانے کے قائدین تھے، شہاب الدین سہروردی تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، ابن قیم تھے، یہ رہ جاتے ہیں۔ مولانا روم تھے، یہ تھے نمائندے، انہوں نے کوئی بات کی ہو نا اس پہ بات کریں۔ آپ بات جا کے کرتے ہیں لاہور اور پنڈی کے کسی گلی محلے کے چرسی اور بھنگی کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں؟